Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. کہنے لگے کہ یہ دونوں لساحرانی جادوگر یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم، یہ ارادہ کرتے ہیں، خیال لیے پھرتے ہیں کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دیں، بسحرہما، اپنے جادو کی وجہ سے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم سے تمہاری مثالی حکمرانی، مثالی سلطنت چھین لیں. یہ ایک الزام، اور اس میں پھر اپنی قوم کو یہ انگیخت کرنا کہ بھئی یہ تو تم سے تمہارا علاقہ چھیننا چاہتے ہیں، تم سے تمہاری زمین چھیننا چاہتے ہیں. ان کو بھڑکانے کے لیے فرعون کا یہ ہتھ کنڈا. اور یہ اللہ تعالیٰ جس نبی پہ آیات نازل فرما رہے ہیں اس کے ماننے والوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زمین چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں. بہت ساری جنگوں کے موقع پہ ایسا ہوا کہ جب رستم کے ساتھ ٹاکرا ہوا تو اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہیں بھوک پڑ گئی ہے، کوئی قحط آ گیا ہے، تو تمہیں روزی روٹی دے دیتے ہیں، تم واپس چلے جاؤ. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، فرمانے لگے نہیں، وہ دور اور تھا جس وقت عرب کے لوگ روزی روٹی کے لیے ڈاکے مارتے تھے، وہ پرانا دور تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دے دی، ہم محافظ بن گئے. ہم یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کے لیے آئے، ایسی کوئی بات نہیں. یہ بھی ہمارا ہے، جہاں تم بیٹھے ہو جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو وہ بھی ہمارا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزتیں دینی ہیں. تو وہ ٹھٹھے کے انداز میں ہنسا، مذاق کے انداز میں کہنے لگا کہ بھوکی قوم بھی کبھی قبضے کرتی ہے علاقوں پہ اور غلبہ چاہتی ہے، اور غلبہ اس کا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا مسلمانوں کو، ایران فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جھنڈے یہاں لہرائے. تو یہ الزام ایک پرانا کافروں کی طرف سے، فاسقوں کی طرف سے چلا رہا ہے کہ بھی یہ تو تم سے تمہارا اقتدار، علاقہ، زمین جائیداد چھیننا چاہتے ہیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، تم سارے اپنے مکر و فریب، دجل، کذب، بیانیاں، جھوٹ سب کو جمع کرو. ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اور تم سارے صفیں بنا کے جو ہے نا وہ آؤ. یہ ان کو پلان دیا جا رہا ہے ٹکرانے کا، مقابلہ کرنے کا. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا جو غالب آئے گا، جس کا جادو زیادہ کامیاب ہوگا وہ آج کامیاب ہوگا. قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، یا تو آپ ڈالیں، آپ نکالیں سانپ جو نکالنا ہے، و اما ان نکون اول من القا، یا ہم پہلے بنتے ہیں ڈالنے والے، ہم شروعات کرتے ہیں یا آپ شروعات کریں. قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، تم نکالو، تم ڈالو. فاذا حبالهم وعصیهم، تو اچانک ان کی رسیاں، وعصیهم اور چھوٹی چھوٹی چھڑیاں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ کے خیال میں ڈالا گیا، اس کے خیال کی طرف یہ بات ڈالی گئی، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں. اور قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ہے کہ سحروا علی اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا. رسیاں وہیں پڑی ہوئی ہیں لیکن آنکھوں پہ جادو ہو گیا. اور یہاں نبی کا تذکرہ ہے کہ نبی کے خیال میں یہ گمان گزرا، یخیل الیہ، اس کی طرف یہ خیال پھینکا گیا جادو کی وجہ سے کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں.
فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، پھر موسیٰ نے اپنے دل میں ان رسیوں سے خوف محسوس کیا۔ تو جادو برحق ہے۔ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ کافر ان کو کہتے تھے کہ یہ ایک جادوگر ہے، اگر جادو مانے تو کافروں کی بات سچی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ جادوگر کہتے تھے، مدینے کے لوگ نہیں کہتے تھے۔ جادو مدینہ طیبہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تب ہوا، اور اس جادو کی بنیاد پہ بس اتنا ہوتا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کے بارے دو خیال گزرتے تھے۔ مثلا نماز پڑھ لی ہے تو محسوس آپ فرماتے تھے کہ شاید پڑھنی ہے ابھی، یہ دو خیال گزرتے تھے آپ کو، جادو ہوا حق ہے، احادیث میں ہے۔ لبید بن عاصم یہودی اس نے جادو کیا، لیکن یہ جو احناف کا مکتبہ فکر ہے اس میں دو پھر آگے برانچیں ہیں، ایک بریلوی کی اور ایک دیوبندی کی۔ تو جو بریلوی مکتبہ فکر ہے احمد رضا خان کی فکر والا، یہ سارے اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں کیا گیا، ہم نہیں اس کو مانتے۔ لیکن یہاں نبی کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں کہ نبی موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے بڑے نبیوں میں سے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے شرف کلام پایا، ان میں سے ہیں، فضیلت والے رسولوں میں سے ہیں، عظمت شان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر امت کے اعتبار سے کوئی نبی قیامت کے دن زیادہ امت لے کے آئے گا تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی تھوڑی امتیں آئیں گی، بعض نبی رسول اکیلے اکیلے آئیں گے، تو اچانک بہت بڑے بڑے لشکر آئیں گے، تو میں سمجھوں گا شاید میری امت ہے، لیکن وہ امت موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد میری امت آئے گی جو اس سے بھی زیادہ ہوگی تعداد کے اندر۔ تو اتنے بڑے نبی ہیں، پاور والے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جس طرح ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محبت فرما کے نبوت ان کو سونپی ہے، یہ بھی ان کی اپنی مثال آپ ہی ہے۔ تو پھر ان کی طرف جو جادوگروں کا جادو تھا، اس نے یہ تاثر ڈالا، یہ خیال ڈالا کہ وہ سمجھے کہ رسیاں دوڑ رہی ہیں، اور انہوں نے ڈر محسوس کیا جادو کی وجہ سے۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا ڈریے نہیں، انک انت الاعلی، آج تو ہی بڑا رہے گا، آج تو غالب آئے گا، تو چھا جائے گا، آج تجھے غلبہ ملے گا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، آپ کے جو دائیں ہاتھ کے اندر عصا ہے نا اس کو ڈالیں، تلقف ما صنعوا، وہ ملیا میٹ کر دے گا، ما صنعوا، جو انہوں نے گڑا ہے، جو انہوں نے بنایا ہے جادو کے ذریعے سے۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ سارے کا سارا جادوگروں کا دجل ہے، ایک فریب ہے، آنکھوں پہ انہوں نے جادو کیا ہے، حقیقت اس میں کچھ نہیں۔ اور اگلی آیت یہ اس شخص کے لیے جو سمجھتا ہے کہ جادو کا شاید علاج نہیں ہے، اس کے لیے زبردست آیت ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ سن لو، جادوگر جہاں سے بھی آئے، فرعون کے دور میں آئے، فرعون کے دور کے بعد آئے، فرعون کے دور سے پہلے آئے، بہت بڑے بندے کے کہنے پہ آئے، جناب علی بنگالی بابا بن کے آئے، پھوکوں والی سرکار بن کے آئے، کوئی بن کے آئے، کالے جادو والا، نیلے جادو والا، پیلے جادو والا، سیریوں والا اور خون سے لکھنے والا، بنگالی جنوں والی، کوئی بھی، ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جادوگر کامیاب نہیں۔ یہ آیت طیبہ کا ورد کریں کثرت سے، نہیں بھی جادو تب بھی اس آیت کو پڑھا کریں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ابن قیم، بہت بڑے یہ امام گزرے، محدثین، مفکرین، مدبرین گزرے، وہ لکھتے ہیں کہ کم از کم 1000 مرتبہ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اس کو پڑھیں اور پھر اپنی آنکھوں سے کرشمہ دیکھیں کہ اللہ جادو کو توڑتا کیسے، اللہ جادو کو پھوڑتا کیسے۔ اس آیت طیبہ کی تسبیح، ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جو مرضی ٹیل لاوے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب آپ قرآن مجید کا یہ فرمان پڑھیں گے نا، یہ آپ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا علاج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کے اندر واقعہ علاج رکھ دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے یہ ذکر بڑی کثرت سے کیے ہوتے ہیں، بہت تسبیحات کرتے ہیں، بہت تسبیحات کرتے ہیں، اور عام روٹین میں ہم ہفتے کے اندر اتنا نہیں پڑھتے جتنا یہ ایک دن کے اندر لوگ پڑھتے ہیں، اتنا قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس میں دم کروانے کے لیے گیا، 2 ڈھائی 3 پارے اس نے پڑھ کے پھونک ماری، ایک پھونک اتنا پڑھنے کے بعد ماری، تو وہ کس کا کرشمہ، کس چیز کا ہے؟ قرآن مجید کا۔
قرآن مجید زیادہ پڑھنے والا، زیادہ تسبیحات کرنے والا، اللہ تعالیٰ پھر اس کی زبان میں اثر رکھ دیتے ہیں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی روح کے اندر پاور آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی دعا کے ذریعے سے شفا دے۔ پڑھتا تو وہ قرآن ہی ہے، اس کے پاس کوئی علم لدنی نہیں ہے کہ جادو کا علاج وہ کہیں باہر سے لے کے آئے، نہیں، یہی آیات طیبات ہیں، یہی مجربات ہیں۔ بعض دفعہ کسی بندے کو کسی صورت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صورت پڑھنے سے میرا علاج ہو جاتا ہے۔ رات میں جامعہ سلفیہ میں گیا تو یاسین ظفر صاحب کہنے لگے کہ میں اصلاً ڈر گیا تھا، اتنا میں ڈر گیا کہ مجھے محسوس ہو کہ فرشتہ اب آیا، بالکل کمزور ہو گیا۔ جب بٹ صاحب فوت ہوئے پھر تو اس وقت تو بے ہوش ہو گئے، پھر وہ تو پورا دن ہی ہوش میں نہیں آئے، جنازے میں بھی نہیں شامل ہو سکے، پتہ ہی نہیں تھا، ان کے حواس ہی قائم نہیں تھے۔ تو ہم نے خود دیکھا کہ صحت بالکل کمزور، رنگ جو ہے وہ پھک ہوا، کہتے کہ چمچی گرتی تھی تو اس سے بھی مجھ کو آوازاری ہوتی، مجھ کو کمرے میں آگے بند کر دیا، جہاں نہ کو میرے کان میں اعلان پڑتا تھا، نہ کسی کی آواز آتی تھی، اگر چمچی بھی نیچے گرتی تھی تو میری طبیعت بیزار ہو جاتی تھی۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ تو خود عالم دین ہیں، تو آپ کو یہ دوائیوں سے آرام نہیں آنا، اصلاً آپ ڈر گئے ہیں، ایک خوف آپ کے دل میں بیٹھ گیا، جتنا ہو سکتا ہے آپ سورۃ قریش پڑھیں۔ اب کل وہ خود مجھے بتا رہے تھے استاد محترم کہ بعض دفعہ کسی عام بندے نو بھی کسی صورت پڑھیا نتیجہ مل جاتا ہے، وہ آنا کہ یار مینوں یہ نتیجہ ملیا ہے، کہنے لگے میں پھر سورۃ قریش جنی، کل میں کہا صحیح تسی ماشاءاللہ بڑے بہتر ہو، صحت بابا ٹھیک ہے الحمدللہ، کہنے لگے جنی میں پڑھی نا اللہ تعالیٰ نے وہ خوف جہاں کہ دل چ بیٹھا سی سارا کر دیتا ہے۔ تو علاج تو اس کے ذریعے سے ہی ہونا ہے، اس سے باہر نہیں۔ تو یہ آیت طیبہ ویسے عام روٹین میں پڑھنی چاہیے۔ حسد بہت ہے لوگوں میں، اللہ کی ذات معاف فرمائے، نظر لگتی ہے، ٹونے لوگ کرتے ہیں ویلے بیٹھے حسد کے مارے ہوئے، کوئی نہ کوئی سازش بنتے پھرتے ہیں، اچھا لقمہ کھاتا کوئی کسی کو ہضم نہیں ہوتا، اپنوں کو ہضم نہیں ہوتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چنگی چیز کھاؤ نا باہر جا کے میں لانا، یہ حدیث ہے، چنگی چیز کھاؤ یا اللہ تعالیٰ کاروبار چلا دے یا کوئی نعمت آ جائے تو ایویں بلا وجہ نہ دس دے پھر وہ ہر کسی کو۔ فرمایا کہ جڑا بندہ ایویں دسدا پھردا ہے نا انہوں نظر لگ جاندی ہے، وہ حسد پیدا ہو جاندے نے۔ اللہ کرم کرے بس وہ شکریہ ادا کرو، روڑا پاؤن کی ضرورت ہی نہیں، جنہوں پتہ لگ جائے کہ مبارک بھی انہوں کو خیر مبارک، اور ساتھ پڑھ لیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ آیت طیبہ ولا یفلح الساحر حیث اتى، اس کو یاد کر لیں، لکھ لیں، گھر کے اندر بچوں کو بھی اس کو یاد کروائیں، پڑھتے رہیں۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اللہ کی ذات معاف فرمائے، نئی نسل کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، نعمتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جسم بھی سلامت رہے کہ اس نعمتوں سے مستفید ہو رہے۔ آپ یہ ڈالیں ولا یفلح الساحر، اور اس کے فوری بعد دیکھیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اس آیت کے بعد دیکھیں سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ یہ آیت کا کمال ہے، بڑے بڑے جادوگر فرعون ورگے پھنگر اور دور ہی جادو کا ہے، اس آیت کے بعد فوری ہوتا کیا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، سارے جادوگر کہنے لگے ہم رب پہ ایمان لائے۔ فرعون سمجھا مجھ پہ، انہوں نے فوراً کہا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، رب وہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، فرعون کہنے لگا تم ایمان لے آئے ہو، مجھ سے اجازت ہی نہیں لی۔ ہن اگلا پروپیگنڈا دیکھو، کہندا ہے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، اوے یہ بھی انہاں دے نال دے سی، یہ سکھا کے لیاندے نے، ڈرامہ کیتا ہے انہاں نے، یہ جادوگر اصلاً موسیٰ دے نال دے ہے، تے موسیٰ انہاں نو سکھا کے ساڈے مقابلے چ لے آیا کہ اوتھے جا کے تسی ہر جیا جے میں جت جاں گا تے فرعون دے دربار چ پنڈی لگ جائے گی۔ علمکم السحر، اس موسیٰ نے انہاں نو جادو دی تعلیم دیتی اور یہ ہمارے ہاں جادوگر بن گئے، اور پھر جب موسیٰ سے مقابلہ ہوا یہ جان بوجھ کے ہارے ہیں۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں خلاف سائیڈ سے یعنی الٹی سائیڈوں سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر تم کو میں کھجوروں کے تنوں میں پھانسیاں دے دوں گا، سولیاں چڑھا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تاکہ تم جان لو ضروری طور پہ کہ کون ہم میں سے سخت عذاب دینے والا ہے، کون باقی رکھنے والا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے۔ اگلے ہفتے کے دن انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس طرح پھر ان جادوگروں نے جو ایمان لے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرمائے۔
نیکی ہو، نمازیں ہوں، لیکن ذکر اذکار اس کے باوجود بھی ساتھ چاہیے۔ ذکر اذکار کی بڑی فضیلت ہے، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرنے کے باوجود ان کا ورد کرنا، اور جب کبھی سستی ہو جاتی ہے تو شیطان فوری طور پہ نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جن سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ جو ذکر اللہ کے رسول نے بتلایا ہے اور قرآن مجید نے جو اذکار بتلائے ہیں، تو لوگ جادو کر کے ہمیں بندر بنا دیں، بڑے بڑے عظیم صحابہ سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبادہ، ایک ہیں عبادہ بن سامت اور ایک ہیں حضرت سعد ابن عبادہ، ایک ہیں سعد ابن معاذ، ایک ہیں سعد بن ابی وقاص، ایک ہیں سعد بن عبادہ، ان کو جنہوں نے مارا تھا۔ سعد بن عبادہ عظیم صحابی، انصاری صحابی، جنہوں نے قتل کیا تھا، واضح نصوص ہے۔ تو کسی دن ذکر رہ گیا تو غلبہ پا گئے، تو مار دیا جان سے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ مدینے کے اپنے انصار صحابہ میں سے عظیم صحابی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ کا جب ذکر سنتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت، سورۃ البقرہ کی تلاوت، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی تسبیح صبح شام 100 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹیاں دی ہیں، ضمانتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر اذکار کرنے کی توفیق دے، قرآن مجید کا فہم اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، نظر بد سے، ہر قسم کی اس طرح کی فتنہ انگیزی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔